ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے نیو ٹیلی ویژن کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان 14 رمضان المبارک، اور بالکل وسط میں ہم رمضان کے پہنچ چکے ہیں۔ آج اسی سیگمنٹ کے اندر جس طریقے سے روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، اور اس واقعے کے اوپر ہماری کوشش ہوتی ہے، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر عمل کر کے اپنے لیے بھی اور اس معاشرے کے لیے بھی تعمیری کردار ادا کر سکیں، کوئی سبق سیکھیں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر کے لاگو کر کے کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ آج جس واقعے کی طرف ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، جس کی نشاندہی کرنا جا رہے ہیں، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل ہے کہ دنیا ٹائپ رائٹر نہیں ہے۔ ایک شخص اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے ہوئے اس کے سامنے ٹائپ رائٹر پڑا تھا۔ ایک خیال اس کے ذہن میں آیا اور کچھ باتیں ذہن میں آئیں، اور اس نے کہا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ان خیالات کو ٹائپ رائٹر اور جو کاغذ ہے میں اس کے اوپر اس کو نقش کر دوں، اپنے خیالات کو جو ہے وہ اس تک منتقل کر دوں اور وہ تمام چیزیں لکھ دوں۔ یہ سوچنا تھا کہ اس شخص نے کاغذ اٹھایا، ٹائپ رائٹر پہ لگایا اور ٹائپ رائٹر کی کی بورڈ کے اوپر جو ٹائپنگ پیڈز ہیں ان کے اوپر اس نے ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اپنے جو خیالات تھے وہ خیالات مکمل طور پہ کاغذ کے اوپر نقش ہو گئے، جو کچھ بھی اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ میں حق پر ہوں، میرے سوا جو لوگ ہیں سب باطل ہیں، میرا کوئی قصور نہیں، ہر معاملے میں قصور صرف دوسروں کا ہے، میں سب سے بڑا ہوں، دوسرے تمام لوگ میرے مقابلے میں چھوٹے ہیں، میں خدا کا محبوب ہوں، دنیا بھی میری ہے اور آخرت بھی میری ہے۔ آدمی خوش ہو گیا کہ جو کچھ بھی اس نے لکھا اور جو کچھ بھی اس کے ذہن میں خیال تھا وہ اس نے اپنے ٹائپ رائٹر کے ذریعے کاغذ کے اوپر نقش کر دیا۔ لیکن جناب بات صرف یہاں پہ یہ خوش ہونے تک کی نہیں ہے۔ آپ سوچتے بہت کچھ ہیں، آپ کے ذہن میں خیالات بہت سارے ہوتے ہیں، آپ ان تمام خیالات کو چاہتے بھی ہیں کہ وہ خاکہ بھی بنا لیتے ہیں، لیکن نہ ہی یہ دنیا ٹائپ رائٹر ہے اور نہ ہی یہ دنیا وہ کاغذ ہے جس کے اوپر آپ ٹائپ رائٹر کے ذریعے اس نقش کو اور اپنے ذہن میں جو خاکہ چل رہا ہے اس کو آپ نے بنا لیا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنے آپ میں سے کوئی خاکہ بنانا ہے، کسی سوچ کو، آپ کی جو تخیلاتی سوچ ہے، کریٹیوٹی ہے، اگر آپ کو اس کو واقعی سامنے لے کر آنا ہے تو پہلے تو آپ کو اس کو پیپر پر لانے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی آپ کو اس پر کام بھی کرنا پڑے گا۔ صرف آپ کے سوچ لینے سے، صرف آپ نے ایک ٹائپ رائٹر اور کاغذ کے ذریعے اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو ایک کاغذ پر منتقل کر لینے سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے لکھا ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کا آبجیکٹیو ہے، جو آپ کا خیال ہے، جو آپ کا خاکہ ہے، جو آپ کا منظر ہے، پریکٹیکلی جب تک آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، جب تک آپ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کے اندر اس تصویر میں رنگ نہیں بھریں گے، تب تک وہ تصویر آپ کی نامکمل ہے۔ آپ چاہے جتنا خوش ہو جائیے، آپ چاہے جتنی بھی بات کر لیجئے، آپ چاہے اس کو کتنا بھی لوگوں کے درمیان کہہ لیجئے کہ میں نے اپنے خیال کو منتقل کر دیا، لیکن اس کا عملی جامہ پہنانا حد درجے ضروری ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ دنیا ٹائپ رائٹر نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی خیال، کوئی کام، کوئی ٹارگٹ، کوئی آبجیکٹیو اگر ہے تو آپ کو پہلے اگر ذہن میں وہ خاکہ ہے تو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن، اس کو عملی طور پر لاگو کرنا نہایت 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 ضروری ہے۔ یہ آج کے بارے میں اس کہانی کا مقصد تھا آپ کو بیان کرنا۔ سوچئے، اس پر سمجھئے، امپلیمنٹیشن اس کی کیجئے، یقیناً اس کو سوچ کر، سمجھ کر اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد کامیابی آپ کے قدم چوم سکتی ہے۔ ایک کمرشل بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے اپنے اس موضوع جذبہ حب الوطنی پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد خوشبو ہے دو عالم میں تیری کس منہ سے بیان
तेरे औसाफ हमीदा हमीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा तुझे सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता यही आलम का जरीदा जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा है रहमते आलम तेरी यादों की बदौलती किस दर जा सकूं मैं है मेरा कल्ब तपीदा तपीदा किस दर जा सकूं मैं है मेरा कल्ब तपीदा यूं दूर हूँ ताइब में हरी में नबी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाखे बुरीदा बुरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। आप हैं शबाना, जिस तरह से कुरैशी साहब की नात सुन के हम लोग बहुत महव हो जाते हैं। शबाना भी मेरे ख्याल से कि उसी डगर पर उनके पीछे पीछे स्टूडेंट मैंने की तो बनी कुरैशी हुई है। साहब को ये वाली बात कही है कि चंद एक चीदा चीदा जो हैं नात ख्वाह मर्जिंग उनको ऊपर दस्ते शफकत रखे और उनके ऊपर जो आप एज इंस्टीट्यूशन है आज आए नहीं है कुरैशी हाँ साहब, जी। तो वो इसी तरीके से जो हमारे ही प्रोग्राम में और हमारी ट्रांसमिशन में जो आते हैं उन पे रखें और उनको एज इंस्टीट्यूशन करें। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनका दस्ते शफकत रहा तो और ज्यादा जो है बिल्कुल वो और आगे बढ़ जाए। बिल्कुल। अच्छा जी, हमने अक़लियतों पर माइनॉरिटीज जी, की उस पे बात डॉक्टर कर साहब रहे की थे, बात रह गई थी। टॉपिक थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जी डॉक्टर साहब। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो पाकिस्तान की बात की थी कि पाकिस्तान में किसी भी अक़लियत के हवाले से, किसी भी माइनॉरिटी के हवाले से, कोई किसी मज़हब का भी हो, हत्ता कि
जो कादियानियों की मौजूदा बात भी चली, तो कादियानियों के ख़िलाफ़ भी मुसलमानों के जज्बात किसी और वजह से हैं, अक़लियत होने या कम होने या कोई और उन्होंने जो सिलसिला किया उसकी वजह से वो, अगर आप इस्लाम का दावा छोड़ दें तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है? आपके जो हुकूक रियासत पाकिस्तान ने आपको दिए हैं वो आपको अगले दिन मिल जाए, हमें उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब आप अपना स्टेटस वादे नहीं करते तो हमें ज़ाहिर है तकलीफ है। जब तक आप अपने आप को हमारे आईनी तौर पर जो आपको डिक्लेयर किया गया आप वो माने और उसके बाद अपने मजहब का नाम बताएं और उस मजहब के मुताबिक आप अपनी सहूलियत ले लें। हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, बल्कि पाकिस्तान मिसाल है, क्योंकि सिखों के खास तौर पे यहाँ पे मजहबी मुकामात हैं, तो सियासी मुखालफत के बावजूद हमारी हुकूमतों ने हमेशा उनको सहूलियात फराहम की आप हैं। करतारपुर का अभी रिसेंट आप क्यों देखें की हैं? जो मैं समझता हूँ इसलिए की हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये सहूलियत उनको दी। मैं बात ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब कभी किसी भी लश्कर को आपने रवाना किया अपनी ज़िंदगी में, और आपके बाद जनाब सैयदना अबू बकर ने, जनाब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये जब भी लश्कर को रवाना करते जिहाद के लिए, दूसरी कौमों के साथ लड़ने के लिए, तो आप उनको क्या पैगाम देते हैं? आप कहते हैं कि तुमने वो जो बच्चों को कत्ल नहीं करना, औरतों को कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, ये सारी बातें बयान करके, फलदार दरख्तों को नहीं काटना, फसलों को नहीं जलाना, किसी के घर का दरवाज़ा नहीं तोड़ना, ये सारे अहकामात। और उसके बाद कि उनकी मजहबी मुकामात को कुछ नहीं करना, सही, उनके मजहबी लोगों के साथ कोई तारुज नहीं करना, यानी वो जो पुरोहित है, वो जो पादरी है, वो जो वहां पे राहिब है, बिशप है, जो भी है, उससे कोई तारुज नहीं करना, उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और ये तहफ़्फ़ुज़ जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए। और आज पूरी दुनिया में आज भी अल्लाह के फजल एहसान से आप देखें कि जो सेकुलर अपने आप को कहलाने वाला है हिंदुस्तान, इंडिया, वहाँ कोई अकलियत जो है कोई वहाँ सुकून में नहीं, अमन में नहीं, वहाँ ना मजहबी मुकामात किसी के, आपने हिंदुओं के, सिखों के गोल्डन टेम्पल भी उनके हमले देखे और बाबरी मस्जिद की शहादत भी हमने देखी, और दीगर जो वहाँ पे अकलियतें रहती हैं उनके साथ भी जुल्म ज्यादती होता है। और सब खवातीन महफूज नहीं, यहाँ आप तो बात अकलियत पे आ गई, वहाँ तो यहाँ खवातीन रद्द अमल में, यहाँ उसके रद्द अमल में कुछ लोगों ने ऐसी हरकत करना चाहिए, तमाम मजहबी तबकात ने, तमाम मजहबी जमातों ने उसको कंडेम किया, मजम्मत की उसकी, इसलिए कि आज तक किसी भी मस्जिद से ये आवाज बुलंद नहीं हुई कि अगर वहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तो यहाँ आप हिंदुओं के साथ ये जुल्म करें। ऐसा नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान में हालात और माहौल नहीं है, और इसकी जमानत हमारा दीन उनको फराहम करता है। हाँ, एक बात जो बड़ी अहम है कि हमें जो हुकूक, जो उनको हक दिया गया हमारे आइन से, हमारे मजहब से, वो उनको मिले। लेकिन बाज़ औक़ात ये मैं महसूस करता हूँ बतौर एक तालिब इल्म के, पाकिस्तान के एक शहरी के या उस्ताद के, कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे तबकात हैं जो हमारी मजहबी शनाख्त को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जो हमारे माथे पर एक इस्लामी शनाख्त की बजाय सेकुलर शनाख्त लाना चाहते हैं। उसके लिए वो काफ़ी अरसे से इस अमल में है, बाहर से उनको फंड भी मिलते हैं, और हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारी रियासत को चाहिए कि ऐसे अनासिर को बिल्कुल क्रश कर दी। इसलिए कि जब हम वो सारी सहूलियात, वो सारी आसानियाँ, वो सारे मजहबी हुकूक, उनके रियासती हुकूक, शहरी हुकूक अपनी अकलियतों को देते हैं, तो यहाँ किसी को क्या ज़रूरत है कि वो हमारे हक पर डाका डाले। जब आप हमारे हक पर डाका डालेंगे तो अक्सरियत और गालिब अक्सरियत मुसलमानों की है, फिर ये यहाँ मुजाहमती तहरीक शुरू होगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने बात की कादियानियों के हवाले से, क्योंकि ये करंट इशू है और ये इस बात से इससे रिलेटेड है। उन्होंने ये बात पूरी दुनिया में उठाई कि जी हमें हुकूक नहीं मिलते। हम आज भी कहते हैं, और मैं उम्मीद है इंशाल्लाह कि शाह साहब मुझसे भी कहीं आगे बढ़कर ये बात करने वाले हैं कि आप आइए, अपने हक लीजिए, लेकिन आप पहले डिटरमिन कीजिए कि आपका मजहब क्या है, आपका दीन क्या है, क्योंकि आपका दीन इस्लाम नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता जैसे शाह साहब ने कहा कि आप उम्रा करने जाएं तो आप हज का नाम लेंगे, नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही आप जब कादियानी हैं, आप जब मिर्ज़ाई हैं, तो आप इस्लाम के हुकूक कैसे मांग सकते हैं? तो अच्छा, अक़लियत में जो बात डॉक्टर साहब हो रही है उसके ऊपर जो बात है उसके अंदर कि उनको भी उसी तरीके से हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि जब वो रियासत में रह रहे हैं। देखें, बात यह है कि शहरी होने के नाते तो उनको ये करना चाहिए, जबकि वो नहीं करते। इसकी साबका काफ़ी सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ कि जो तारीख में उन्होंने हमारे साथ किया है इस मुल्क के साथ, और आज तक इस मुल्क का कानून और आइन नहीं मानते। उनके जो जमात का सरबराह है वो वहाँ बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करता है, पाकिस्तान के कानून के खिलाफ फर्जा सराई करता है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ फर्जा सराई करता है, और पाकिस्तान के माहौल को बिगाड़ने के दर पे ये लोग। हम ये कहते हैं कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर रहना चाहते हैं, आप पाकिस्तानी बनकर रहना चाहते हैं, तो आपको पाकिस्तान का आइन मानना पड़ेगा। जो मुत्तफ़िका मुश्तरका है 1974 में ये तय कर दिया गया कि आपकी कैफियत क्या है, आप उसके मुताबिक अपने हक ले लीजिए, लेकिन उससे पहले अपनी कैफियत वाज़े कीजिए, अपनी शनाख्त वाज़े कीजिए। शनाख्त वाज़े करने के बाद आप हुकूक ले लीजिए।
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو چونکہ یہاں پہ ہے سیگمنٹ کے اندر ہے شکریہ بھی ادا کریں گے ہم علامہ صاحب کی طرف مزید چلتے ہیں اس چیز کو کہ سر یہ جو بات اس وقت ہے اقلیت والی بات بھی بڑی اچھی طریقے سے اس میں کہی ہے لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں اس چیز کو تو ہم کس طریقے سے مزید جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے حب الوطنی کو شروع کیا اور جس طریقے سے ان کی سنت بھی ہے یہ ہم اپنا کردار بحیثیت شہری اور اپنے ملک کے قوم کے لیے ہم کس طریقے سے اور ادا کریں موجودہ مسائل اور موجودہ جو وسائل ہیں اس میں رہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیم مبارک ہے نا یہ اقلیتوں کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب پہلے تو شرعی اعتبار سے نا کسی ملک کے شہری اقلیت اور اکثریت میں تقسیم نہیں ہوتے کہ یہ سب شہری ہوتے ہیں سب کے حقوق ہوتے ہیں سب کو مذہبی حق ہوتا ہے جان مال عزت آبرو کاروبار تعلیم علاج ان ساری چیزوں کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے اس لیے وہاں یہ تقسیم نہیں ہوتی وہاں تقسیم اس لحاظ سے بالکل شرعی اعتبار سے نہیں چونکہ ہمارا بھی ایک ماحول ہے ساری دنیا کے اندر اب بہت سارے ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تو اس لیے اقلیت کے لفظ سے کوئی چڑ نہ جائے کہ ہم چونکہ وہ مقصود ہے کہ آپ تعداد میں کم ہیں وگرنہ آپ کے حقوق وہی ہیں جو بحیثیت ایک شہری پاکستان کے ایک مسلمان کے حق ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی کہ اقلیتیں جو ہیں پاکستان میں ایک مقدس امانت کی حیثیت سے اور مقدس امانت انہوں نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات مبارکہ کی روشنی میں فرمایا تھا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من قتل مواحدن یہ لفظ غور کرنے والا معاہد کا مطلب جس کو ایگریمنٹ ہم نے دیا ہوا ذمہ ہم اس لیے کہتے ہیں جو غیر مسلم شہری ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو ذمہ دیا ہوا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے آپ اپنے گھروں میں سکون اور چین سے بیٹھیں گے آپ کی جان مال عزت آبرو آپ کی بیٹی آپ کی بہن اس کی عزت کے رکھوالے ہم ہیں ہم آپ کے چرچ کے رکھوالے ہیں ہم آپ کی جو عبادت گاہیں ان کے رکھوالے ہیں تو یہ ہوتا ہے ذمہ کا مطلب تو یقیناً ایک غیر مسلم جو یہاں پہ رہتا ہے اس کو حقوق وہی اسلام نے عطا کیے جو ایک مسلمان کو عطا کیے تو اب مسلمان کو بھی چاہیے اس ریاست کے لیے محنت کرے ایک جو غیر مسلم شہری پاکستانی ہے اس کا بھی اسی طرح فرض ہے کہ وہ پاکستان سے اسی طرح محبت اور وفا کرے اور میں یہ ایک بات کہہ دوں کہ یہاں جو بڑی اقلیت جو ہے نا پاکستان میں وہ ہے کرسچن حضرات کی میں ان کے حوالے سے بڑی ذمہ داری سے ایک بات کرتا ہوں چونکہ میں نے 5 سال مشن اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے میں نے بڑے قریب سے ان لوگ کو دیکھا ہے چرچ کے اندر میں نے بیٹھ کے 5 سال پڑھا ہے اور بہت سارے پادریوں کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے ایک بات کہنے لگا ہوں کہ پاکستان میں آج تک بہت سارے مسلمان تو غداری کے جرم میں پکڑے گئے ہیں لیکن آج تک کوئی کرسچن کوئی مسیحی کوئی عیسائی جس کو ہم کہتے ہیں ایک بھی غداری کے جرم میں نہیں پکڑا گیا یعنی آج تک کسی کرسچن نے کرسچن ہونے کے باوجود پاکستان سے غداری نہیں کی اس وطن سے اتنی وہ محبت کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور آپ غور کریں صبح سویرے جب ہم اٹھتے ہیں میں تو آدھی رات کے جب پچھلی جلسوں سے پڑھتا ہوں نا سہیوال جاتا ہوں تو آپ یقین جانیں میرے اس وطن کو چمکانے میں اس کو صاف ستھرا کرنے میں جو کرسچن کمیونٹی کا کردار ہے آپ بتلائیں کیسا ہے میں نے الحمدللہ یعنی تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں میں نے مدینہ یونیورسٹی کو ٹاپ کیا پنجاب یونیورسٹی کو ٹاپ کیا ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری بنیاد اس مشن اسکول نے رکھی تھی پرائمری اسکول میں نے مشن اسکول میں پڑھا ہے کرسچن میں نے ٹیچروں کے پاس پڑھا ہے بوا جی کے پاس میں نے پڑھا ہے اور میں آپ کو یقین سے بات کہتا ہوں اگر وہ میرے اوپر اس طرح محنت نہ کرتے جو انہوں نے کی تھی تو شاید مجھے احساس ہی تھا کہ میں بڑا ذہین آدمی ہوں میں ٹاپ کر سکتا ہوں یونیورسٹی کو تو اس طرح میرے جیسے بہت سارے لوگ خود قائد اعظم ہمارے بانی پاکستان وہ ان کے اداروں میں پڑھے علامہ اقبال ان کے اداروں میں پڑھے جو مفکر پاکستان ہے تو اس طرح بہت سارا ان کا یہاں کتنے بڑے بڑے ان کے ادارے ہیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تیار کیے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ایک مقدس امانت سمجھ کر جو ہمارے بانی پاکستان نے فرمایا یہ ہمارا شرعی فرض ہے اور اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں یہ تعلیم دی کیا فرمایا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ان کے ساتھ تم ضرور بضرور یہ رشتہ رکھو یہ دنیا میں ضرور بضرور تمہارے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے جو نصارہ ہیں جو کرسچن ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو پھر تو ہم فیصلہ کرنے والے کوئی ذات ہی نہیں ہوتے ہیں اور یہاں کے ہندو بھی میں نے ایک پروگرام کیا تو اس میں کرسچن اور ایک ہندو ایک سکھ میرے ساتھ ہے تو ہندو نے ایک شکوہ کیا اور کہا کہ یہ آپ نہ بات کیا کریں اور اس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ایک ہندو نے میرے ساتھ اس ٹی وی پروگرام میں کیا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہاں جتنی بھی الحمدللہ قریت آباد ڈاکٹر نے بڑی پیاری بات کی اس میں مسلمانوں کا رویہ اللہ کے فضل سے پاکستانیوں کا رویہ اس میں بڑا ایک اعلیٰ مثال ہے دنیا کے اندر ہم نے ان کو اتنا پیار دیا ہے اتنی محبت دی ہے صاحب آخری سوال آپ سے پوچھیں گے اقرا کی نعت بھی سنیے کہ پھر ہم لوگ بحیثیت پاکستانی ہو کے اب کیسے ریٹرن کر سکتے ہیں اس ملک کو کیسے سنوار سکتے ہیں اپنا کردار کیسے نبھا سکتے ہیں چاہے
چاہے آپ چھوٹے لیول پر ہی کریں, اس کے لیے بہت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ہم ٹپس لیں گے. اقرا آپ سے درخواست ہے کہ کوئی کلام آپ کی بات میں ایڈ کر دوں ایک چیز نبیہ, جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم ایک ہے مثال جو کہتے ہیں کہ دیے سے دیا جلانا, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو یہ کام نہیں کیا, میں کیوں کروں, میں تو یہ نہیں کرتا کیونکہ وہ تو کر ہی نہیں رہا. دیکھنا چھوڑنا پڑے گا, کمپیریزن میں نہیں پڑنا. میں وہی بات کر رہا ہوں, دیے سے دیا جلانا. اگر میں اپنے حصے کا دیا جلا رہا ہوں اور میں اپنے حصے کی روشنی اگر کر رہا ہوں, میں ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے ہیں. تو میں اپنے حصے کا کام کر دوں, اپنے حصے کی روشنی کر دوں, یقیناً اس کو دیکھ کے شاید کسی دوسرے کو یہ آ جائے کہ میں بھی اپنے حصے کا کام کر دوں. تو اپنے حصہ اپنا کردار ادا آپ کرتے رہیے. اقرا. نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے, نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے, کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے, ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے, نہ بیماروں کو خاک کی دیوار گرائی جائے, یہ میری ہستی کی دیوار گرائی جائے, نہ بیماروں کو مجھ کو کرنا بس میری لاش مدینے میں گھمائی جائے, بس پلکوں سے. یہ بھی حفیظ صاحب کا کلام ہے, دونوں آج وہی پڑھیں. پھر آپ کو اپنی ٹرانسمیشن کے اندر نبیہ بالکل ایسا بھی ہوتا ہے بعض چیزیں ہم شبانہ سے سن رہے تھے کیونکہ اتنا پیارا یہ پڑھتی ہیں, تو ہم نے بریک میں بھی ان سے فرمائش کی ہوئی تھی کہ ہمیں کچھ اشعار سنا دیں. ویسے ہم بریک کے اندر اسی طرح سے چیز ہوتی ہے, ہم گپ شپ بھی لگا رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں جو ہے وہ ہمارے جو نعت خواہ جو ہیں ان سے ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلے سے سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت انداز شبانہ ہمارے ساتھ ہیں, اقرا ہمارے ساتھ ہے. تو نعت لے لیں ہم یا پہلے گفتگو کی نعت سن لیتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. شوقوں نے آزوئیز کے سانچے میں ڈل کے آ, یہ کوچے حبیب ہیں, پلکوں سے چل
ادب سے ہے دم خودی امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم خودی یہ بارگاہ سروریں بھی ہیں سنبھل کے کو نیاز و عیز کے سانچے میں ڈل کے کو نیاز و عیز کے اور ماہ عربی کے سامنے تیری بات کیا بنے ماہ عربی کے سامنے تیری بات کیا بنے اے ماہتاب روپنا ہر شب بدل کے یہ پوچھائے حبیب ہیں پلکوں سے چل کے کو نیاز و عیز کے آتا ہے تو جو شہر رسالت مات میں ہر سو ہوا کے دام سے باہر نکل کے یہ پوچھائے حبیب ہیں پلکوں سے چل کے کو نیاز و عیز کے شبانہ بہت ہی خوب. اور ہماری ٹرانسلیشن شبانہ کلام کس کا تھا ویسے آغاز میں بھی بتایا تھا. اچھا لیکن آپ نے اس کو انداز بیاں جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اس نے آپ کو پڑھا, بہت ہی خوبصورت کلام. آخری حصے میں نبیہ پہنچ چکے ہیں اور جس طرح سے ہمارے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے, یہ نعمتیں ہمارے سامنے ہیں. دعا کا وقت ہے, دعا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس وقت قبول کی جاتی ہے. آپ بھی دعا کیجئے, اپنے ساتھ ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے جو بار بار ہم روزانہ کہتے ہیں کہ جب دسترخوان پہ بیٹھیں تو ان کو ضرور یاد رکھیں جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ استطاعت نہ رکھنے والوں کو اپنے دسترخوان پہ ضرور شامل اور اس کیجئے. کے ساتھ ساتھ اپنے ملک و قوم کے لیے بھی آپ ضرور دعا گو ہوں, کیونکہ انہی کے دم سے ہم یہاں پر موجود ہیں. تو شاہ صاحب دعا کا آغاز کرتے ہیں, پھر اجازت بھی لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى. یا اللہ کریم ہمیں اپنے وطن عزیز پاکستان کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ اپنے اوطان سے محبت کرنا تیرے انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. تیرے حبیب مکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. اللہ میں اس اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما.
اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ اس کو استحکام استقرار امن و امان عطا فرما یا اللہ پاک اس کے دفاع کو اور مزید مضبوط بنا یا اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو خوشحال بنا دے رفائی اور فلاحی ریاست میں تبدیل فرما دے عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے یا اللہ غربت و افلاس کو دور فرما دے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے سب کے رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما دے یا اللہ ہماری ریاست کی معاشی پریشانیاں دور فرما دے استحکام یا اللہ سیاسی طور پر استحکام نصیب فرما دے یا اللہ کرونا کی وبا اور اس کے برے اثرات سے ہمیں محفوظ فرما دے یا اللہ جو ہمارے بزرگ احباب مائیں بہن دوست و احباب فوت ہو چکے اللہ سب کی بخشش فرما دے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے یا اللہ جو ہمارے بزرگ احباب زندہ و سلامت اللہ سب کی عمر میں برکت فرما جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ سب کی عمر میں برکت فرما یا اللہ سب کے دین و دنیا میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ دین و دنیا کے اعتبار سے میں مالا مال فرما یا اللہ زندگی بھر اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا اللہ اپنے سوا باقی سب سے بے نیاز فرما دے یا اللہ میں بار بار مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما ہر میں شریف ہے کی حاضری نصیب فرما یا اللہ ہر میں شریف ہے کے دروازے ہمارے لیے کھول دے تو علی کل شیء قدیر سمیع مجیب اللہ میں معاف فرما دے اے میرے اللہ کریم قیامت کے دن حضور نبی کریم رؤوف الرحیم شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا آپ کے مقدس مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا یا اللہ میدان حشر میں اولیاء کرام بزرگان دین صحابہ اعظام اہل بیت اطہار یا اللہ نبیوں صدیقوں شہیدوں کی رفاقت نصیب فرمانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین ثم آمین بہت ہی خوبصورت دعا اور اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو نبی قبول کرے اور ساری عبادتوں کو خاص طور پہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے یہ بھی اگر ہم سمجھیں کہ ایک عبادت کے طور پہ ایک نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہماری ٹیم کو مینجمنٹ کو ہماری آرگنائزیشن کو اس کی یہ جو پوری کوشش ہے مشترکہ کوشش ہے اجازت لی جائے بالکل اجازت روزہ تو نہیں لگ رہا روزہ نہیں آج روزہ نہیں مجھے لگ رہا فریدہ بہت شرارتی ہے کل میں آپ سے پوچھوں گی جناب ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے کل ہوگی ملاقات نئے عنوان اور مہمان کے ساتھ بہت خیال رکھیں اللہ حافظ